میر تقی میر نے ایک شعر کہا ہے کہ احباب جمع ہیں حال دل کہہ دے، تو اس کے موافق مجھے یہاں کے ساتھی سے معلوم ہوا کہ کچھ ساتھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اکیڈمی کا تعلق کیا ہے، یہاں پہ کون سے شعبہ جات کام کرتے ہیں۔ اس موقع کو مل کر سمجھتے ہوئے میں جو کہ پہلی دفعہ تشریف لایا ہوں سہولیت ہے مجھے، میں اپنا حافظ تھا، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، میں نے کہا آپ کی زیارت سے مستفید ہو جاؤں اور اپنا بھی کچھ آپ کے حوالے سے آپ کا تعارف کروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اکیڈمی کا آغاز یا ابتدا سن 2010 میں ہوئی تھی۔ یہ مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہیں اسی کے سکے بنیاد رکھا گیا تھا حضرت جی الفقار صاحب کاروباری نقشبندی نے اس کا سکے بنیاد رکھا تھا اور یہ مسجد تعمیر ہوئی، اس کے بعد یہ تعلیم کا بھی ہوا اور الحمدللہ ہمارے یہاں سے شعبہ جات کا اضافہ ہوتا گیا اور ایک عظیم گلدستہ اس وقت شعبہ جات کا موجود ہے۔ اب آپ جو بات سے تشریف لائے ہیں جو طالب علم کو جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے شعبہ جات ہیں، علماء تشریف لائے ہیں تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے عزیزوں کو ان کے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں دیکھ سکیں۔ سب سے قدیمی شعبہ درس نظامی ہے۔ درس نظامی الحمدللہ وفاق المدارس کی ترتیب پر یہاں چل رہا ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے 2 سال قبل کہ ہم نے عربی زبان کو لازم قرار دے دیا، کہ عربی زبان کا جو کمی ہے پوری نہیں ہو پاتی، کبھی بھی بچے صحیح عبارت نہیں پڑھ پاتے اور صحیح ترجمہ نہیں کر پاتے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں دنیا سے پہلے 1 سال تربیتی صف تربیتی لازم ہے، جو بھی آئے گا پہلے تربیتی میں جو ہے وہ پڑھے گا، 1 سال عربی پڑھے گا اور پھر جو ہے وہ اولا میں جائے گا۔ اولا میں اور ثانیہ میں اور ثالثہ میں پہلے 3 سال صرف اور صرف مہد کی ترتیب ہوگی۔ یہاں 2 ترتیبیں نہیں، ایک ہی ترتیب ہے، مہد کی ترتیب پہلے 3 سال، کیونکہ جو بھی بچے آ رہے ہیں عربی پڑھ کے ہی اولا میں آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ حفظ حدیث عربی اور انگریزی کے علاوہ مطالعہ سیرت، جداریہ، مجلات اور آخری سینئر درجات میں کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ طلبہ کی شخصیت سازی کے لیے ایک پورا پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا نام تابع شخصیت پروگرام ہے، اس کا تعارف بھی میں کرواتا ہوں۔ دوسرا شعبہ ہمارا معلوم عربی ہے، اس کے تحت الحمدللہ یہ عرفان عربی کورس چلا کرتا تھا، عنایت خاصہ حفظ حدیث کا کورس چلا کرتا تھا۔ اب صرف مہد العربی کے تحت صف تربیتی اور درجہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ یہ سارے مدرسے کے لیے پہلے 4 سال جو ہے عربی میں ہوں گے۔ اس میں عربی تقریر، تحریر، عربی بول چال، ملٹی میڈیا کے محاورات دکھائے جاتے ہیں، بچوں کو عربی بولنے پر بڑی پابندی ہے، اجتماع اور نقشہ کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے 2 کلیدی شعبے ہیں، عربی اور درس نظام۔ تیسرا ہمارا بڑا شعبہ علماء کے لیے تخصصات کا ہے۔ آج اکیڈمی جب آغاز ہوئی تھی تو تخصص لغت عربی تھا، پھر تقریباً 5 سال بعد تخصص اصطلاح کا اضافہ کیا گیا، پچھلے سال تخصص حدیث کا بھی اجرا کر دیا گیا۔ ہمارے یہاں تینوں تخصصات 1 سالہ ہیں اور الحمدللہ وہ طلبہ جو اچھے امتیاز درجے کے ان کو باقاعدہ انٹرویو اور تقریری امتحان کے بعد جو ہے کام کر دیا جاتا ہے۔ مقالہ جات کروائی جاتی ہیں، تخریجات کروائی جاتی ہیں، معاملات پہ توجہ ہو جاتی ہے۔ تخصص لغت میں جو ہے وہ بول چال کے علاوہ جداریہ بھی کروایا جاتا ہے، اخبارات کا اور جدید عربی کا ترجمہ کروایا جاتا ہے اور اس قسم کے جدید تقاضوں سے ہم وہاں باقاعدہ طور پہ ورک شاپ ہوتی ہے، ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ہوتی ہے، پھر باہر نکل کے کام کرنے کے حوالے سے عملی رہنمائی کی جاتی ہے، انفرادی پالیسی کی جاتی ہے۔ اسی طرح چائنیز لینگویج کورس بھی 3 سال پہلے اس میں اجرا کیا گیا تھا جو علماء کے لیے ہے، اس کو تخصص کا کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن 1 سالہ چائنیز لینگویج کورس ہے علماء
کا امتحان کی تیاری یہاں کروائی جاتی ہے، امتحان باقاعدہ اسی کروایا جاتا ہے، تو ہمارے بچے اللہ کے فضل سے ہر سال جو ہے وہ ممتاز پوزیشن لے رہے ہیں، ٹاپ کر رہے ہیں اسکول میں. اس میں بہت مقابلہ ہے اس قسم کے. دوسرے جو فرقے ہیں وہ بھی اس میں بہت کوشش کر رہے ہیں تاکہ چائنیز کو شکار کیا جا سکے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ علماء چائنیز سیکھیں، اس میں دعوت کرنے کا کام کریں. تو یہ ہمارے تخصصات کا تعارف ہوا. تخصص لغت العربیہ، تخصص اسلام، تخصص حدیث اور چائنیز لینگویج کورس. پانچواں ہمارا کلیدی شعبہ 5 سالہ الفاظ کورس ہے، جس میں الحمدللہ یہ بچے بہت سارے بیٹھے بھی ہوئے ہیں. 2 عالمی زبانوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عربی اور انگریزی. اور پہلے ہمارے یہاں الفاظ عربی تھا، عنایت خاصہ حدیث کا نظام تھا. ان سب چیزوں کو ضم کر کے ایک 5 سالہ کورس بنایا گیا ہے جو کہ حافظ قرآن جو بچے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. اور ان بچوں کو عربی پڑھائی جاتی ہے اور انگریزی پڑھائی جاتی ہے. اس کی تقریباً تحریر پر توجہ دی جاتی ہے. پنجاب بورڈ سے انشاءاللہ میٹرک امتحانات کروائے جائیں گے. درجہ مطلب باہرمی اور 60% کروا دیا جائے گا. حفظ الحدیث کا باقاعدہ نصاب اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ عربی بول چال اور 5 چیز اور ان تمام چیزوں پر خوب توجہ دی جاتی ہے. نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں، علماء سے خود بات چیت کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں. چھٹا اہم شعبہ اسکول ہے جس کا پرانا نام اظہر صدیقی میموریل اسکول تھا. جناب مرحوم اظہر صدیقی صاحب جن کی مرکز یہ دارالتعلیم کے پیچھے موجود ہے، جنہوں نے یہ زمین وقف کی، ان کے نام پر یہ اسکول تھا. ہمارے پرنسپل مولانا منور صدیقی صاحب کے والدین کے رحمت فرمائے. اب اس کا نام اسکول کر دیا گیا ہے. یہ اسکول 5ویں جماعت سے لے کر یعنی 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک کا اسکول ہے. میٹرک آرٹس اور میٹرک سائنس میں میٹرک کروائی جاری ہے. اس کے علاوہ حفظ قرآن کی منزل کو یاد کرنے کا انتظام کروایا جاتا ہے. تجربہ کار اساتذہ جو زبانوں کو مہارت رکھتے ہیں وہ محنت کروا رہے ہیں. تربیت کے خاص ضرورت دی جاتی ہے. بچوں کو تربیت کے حوالے سے صرف جو ہے مجالس میں شرکت کا موقع دیا جاتا ہے. خود حضرت بھی بچوں کی تربیت کے لیے خصوصی توجہ فرماتے ہیں. 7واں شعبہ حفظ ہے، شعبہ تحفیظ القرآن. شعبہ تحفیظ القرآن آج اکیڈمی کا ایک بنیادی شعبہ ہے جس میں 250 سے زیادہ قسم کے لگ بھگ بچے آپ کے سامنے بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے یہاں پر حفظ کر رہے ہیں. روزانہ کے اعتبار سے ڈائری کی ترتیب ہے. قاعدہ اور ناظرہ کا علیحدہ شعبہ ہمارے یہاں موجود ہے. میں پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں، حفظ کے اندر قاعدہ اور ناظرہ کا علیحدہ شعبہ موجود نہیں ہوتا. یہاں پہ باقاعدہ قاعدہ اور ناظرہ کا علیحدہ شعبہ ہوتا ہے. اس میں بچہ جب تک قاعدہ اور ناظرہ کلیئر نہیں کر لیتا جائزے کے ذریعے سے اس کو حفظ میں منتقل نہیں کیا جاتا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور اس میں باقاعدہ طور پہ قاعدہ اور ناظرہ کو پڑھانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمارے یہاں سے اساتذہ باہر سے آ کے ٹریننگ بھی لے رہے ہیں اور جائزے کی باقاعدہ ترتیب ہے. ہفتہ وار جائزے ہوتے ہیں، ماہانہ جائزے ہوتے ہیں. والدین سے مشاورت کی ترتیب یہاں پر الحمدللہ موجود ہے. ہمارے یہاں محفوظ عربی میں بھی الفاظ کورس میں بھی PTM کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ PTM جو کہ اسکولوں میں ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. 8واں شعبہ تجوید ہے. الحمدللہ اس بات کی ہمارے اندر کو ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کو اس بات کا بڑا اہتمام تھا اور پرنسپل منور صاحب کو کہ قرآن مجید جو ہے اس کی تجوید کو بھی عام کیا جائے. اور الحمدللہ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں انصافی طلباء کے ساتھ یہ شعبہ چل رہا ہے. 2 سالہ نصاب اور 1 سالہ نصاب دونوں ترتیبیں یہاں پر موجود ہیں. منزل کی پختگی کے لیے قرآن مجید کو حدت سننا، پورا قرآن سننا، نوافل میں پڑھنے کی ترتیب دینا، مختلف پورا کرام کا جائزہ لینا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ یہاں پر کی جاتی ہیں. یہ سارے شعبہ جاتے ہیں جن کا میں نے نام لیا: درس نظامی، محفوظ العربی، تخصصات، چائنیز لینگویج کورس، 5 سالہ الفاظ کورس. آخری 3 شعبوں میں تو تعمیر شخصیت کو نام شروع نہیں کیا گیا، یعنی 5 سالہ الفاظ کورس، 5 سالہ شعبہ حفظ میں. البتہ باقی جتنے شعبہ جات ہیں ان میں تعمیر شخصیت قرآن کے نام سے الحمدللہ قرآن کی کتاب میں ڈالی گئی تھی.
ہمیں پورا 8 سال کا نصاب ترتیب کیا جا چکا ہے. درجہ اولا سے لے کر دورہ حدیث تک بچوں کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اس میں لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ مائنڈ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں. ان کا ذہنی معیار بلند کرنے کے لیے ان کو مختلف قسم کی تحریکوں اور فکروں کا تعارف کروایا جاتا ہے. مغرب کی طرف سے جو الحاد کی تحریک ہے، فیمنزم کی تحریک ہے، تحریت ہے، اس کے مختلف تعارف کروائے جاتے ہیں. پچھلے سال ہم نے تحریت کے اوپر 3 سیشن کروائے تھے. اسی طرح دورہ حدیث اور تخصصات کے تعمیر شخصیت قوم کے حوالے سے مختلف قسم کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ورک شاپس کروائی جاتی ہیں، باہر سے مہمان بلایا جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایک 5 شعبوں کے اندر تعمیر شخصیت قوم کے نام سے یہ قوام کام کر رہا ہے. 2 شعبے ہمارے اس کے علاوہ کام کر رہے ہیں. دارالافتاء جو الحمدللہ مفتی عبدالمنان صاحب آئی مفتی کراچی میں جس کا افتتاح کیا تھا، تو ان کی مشاورت میں سرپرستی شامل رہتی ہے. مفتی مشاہد علی صاحب صدر مفتی ہیں. الحمدللہ اب تک 3200 فتاوی جات تحریر کیے جا چکے ہیں، جو کہ تبلیغ کی جا چکی ہے. آن لائن بھی اس پر کام کیا جا رہا ہے. اور آخری چیز اس کو آپ 11واں شعبہ کہہ سکتے ہیں، دار تحقیق. اس کے اندر الحمدللہ آسان تر میں اشتہار ابھی تباہ ہو چکی ہے. مسائل سلوک جو ہے الیکٹرانک کی تباہ ہو چکی ہے. مجموع الفتاوی حضرت مولانا عبدالحی دہلوی رحمۃ اللہ کے فتاوی جات ہیں، ان کی تخریج اور اس کی اثر و ترتیب پر کام اس معافی مراحل میں ہے. یہ وہاں سے کہتے ہیں کہ شعبہ جات ہیں. سوال کے اوقات کے داخلے کا کیا طریقہ کار ہے؟ توجہ فرمائیے گا. 10 شوال کو ہمارے یہاں مدرسہ دوبارہ کا ہوتا ہے اور داخل کا آغاز کر دیا جاتا ہے. 12 شوال کو فارم ملتے ہیں اس مسجد میں، اور ہمارے یہاں تحریری امتحان لازم ہے، چاہے درس نظامی ہو، تخصصات ہو، الفاظ کورس ہو. 15 شوال کو تحریری امتحان ہوتا ہے. اس کا رزلٹ جو ہے وہ بورڈ پر چسپاں کر دیا جاتا ہے. اسی کی روشنی میں جو بچے پاس ہوتے ہیں ان کا تحریری امتحان جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور جو بچہ، جو طالب علم، جو عالم تخصص کے لیے آئے وہ تحریری اور تحریری امتحان کلیئر کر لیں، ان کو جو ہے وہ داخلہ دے دیا جاتا ہے. الحمدللہ ہفتہ وار مجلس ذکر ہوتی ہے پیر والے دن. اس کے علاوہ روزانہ ذکر کی کلاس ہوتی ہے. تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، تبلیغی گشت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تصوف کا بھی یہاں ماحول ہے، تبلیغ کا بھی ماحول ہے. الحمدللہ جماعتیں بھی یہاں 24 گھنٹے کی نکلتی ہیں. بزرگ بھی تشریف لاتے ہیں. یہ سارا ترکیب جو ہے یہاں مستقل سارا سال چلتی ہے. اس کے علاوہ کئی ایسے اساتذہ جو کہ صاحب نسبت ہیں، ان کی اپنی ذاتی جو ہے اس مجالس سے ذکر کی رات ہوتی ہیں. اس میں طلبہ شریک ہوتے ہیں اور بیعت کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ترتیب سارا سال چلتی ہے. میں نے اس لیے اس کا نام دے دیا تاکہ آپ کو علم ہو کہ یہ ادارہ جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ رکھتا ہے. یہ آپ کہنے کا تعارف تھا. مزید اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی ذاتی معلومات دینا چاہتے ہوں، ہمارے استاد جی مولانا سجاد صاحب دعوت برکات بلا کے تشریف فرما ہے. آپ مجھ سے اور اس کی وزیر علی صاحب